یوں تو حضرت عباس کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس کی یہ وفاداری سانحہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوست ہوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مندرجہ ذیل سطور میں حضرت عبید اللہ اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ چال چلی کہ حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام سے جدا کریں۔ اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عصر تاسوعا شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس کو آواز دی، لیکن عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں عباس نامدار نے شمر کو جواب کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں عباس نامدار نے شمر کو جواب کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ جب آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھیا جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھیا اور امام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لیا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو حسین سے الگ رکھیے۔ لیکن عباس نے کہا، عجیب بات ہے، آیا ہمیں امان دے رہے ہو، لیکن فرزند رسول خدا کے لیے کوئی امان نہیں۔ یہ جملات حضرت عباس کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہیں۔ شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام یار و انصار کو ایک خیمے میں جمع کیا۔ سب سنو، یہ قوم باز صرف میرے خون کی پیاسی ہے، لہٰذا میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں، چراغ گل کیے دیتا ہوں۔ شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے، اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی۔ لیکن قربان جائیں حضرت عباس کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے عہد وفا کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا ہے، اس وقت عباس ابن علی نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں، یعنی زندہ رہیں؟ نہیں، خدا کبھی بھی یہ چیز ہمیں نہ دکھائے۔ حضرت عباس کی وفاداری اتنی عظیم تھی کہ دشمن بھی اس پر اعتراف کرنے لگے، اور ان کا پلید ترین دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکا۔ چنانچہ جب وسائل غارت شدہ کو شام میں یزید کے پاس لے جایا گیا، ان وسائل میں ایک بڑا علم بھی تھا، جس کا کوئی بھی حصہ تیروں اور تلواروں کے زخموں سے خالی نہیں تھا، لیکن اس علم کا قبضہ بالکل سالم تھا۔ یزید نے پوچھا، اس علم کو کون اٹھاتا تھا؟ کہا گیا، یہ علم عباس ابن علی ہے۔ یزید تعجب سے 3 بار اس علم کی تعظیم میں کھڑے ہو کر بیٹھا اور کہا، یعنی اس علم کو دیکھیے، نیزوں اور تلوار کی چوٹوں سے اس کا کوئی حصہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، سوائے دستگیرے کے جس کو علمدار اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھاتے تھے، یعنی صرف قبضہ علم ضربات سے محفوظ رہا۔ قبضہ علم کا سالم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علمدار نے تیروں، نیزوں اور تلواروں کی تمام ضربات کو جو ہاتھوں پر آتے تھے تحمل کیا ہے اور علم کو گرنے نہ دیا۔ تب یزید نے کہا، اے عباس، لعن و ملامت ننگ و عار کو اپنے سے کوسوں دور کر دیا، یعنی لعن و ملامت تجھ پر نہیں جچتی ہے، بے شک بھائی کی بھائی سے وفاداری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے عباس، تجھ کو 5 اماموں نے دیکھا ہے اور علم اٹھانے والے تیرے بازوؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ عین اللہ یعنی حضرت علی نے جب کنداکے کو اٹھایا اور تیرے بازوؤں پر ان کی نظر لگی تو آنکھیں آنسوؤں سے نمناک ہوئیں۔ آئینہ معصوم علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔
اور معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی بات مبالغہ آرائی اور غیر حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ قول معصوم حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام خود کربلا میں موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے یار و انصار کی شہادت کے بعد مخدرات سے عصمت اور ننھے منھے بچوں کو کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں سہارا دیا۔ آپ ہی تو کربلا میں اپنے چچا عباس کی وفاداریوں کے چشمدید گواہ تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت عباس کی وفا کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں: خدا رحمت کرے میرے چچا عباس پر کہ جنہوں نے حقیقی طور پر ایثار، جانبازی اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان فدا کی اور اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے راہ میں کٹوا دیا۔ امام صادق علیہ السلام حضرت عباس کی وفاداری اور فداکاری کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں: میں شہادت دیتا ہوں کہ تو نے خدا، اس کے رسول اور اپنے بھائی کے ساتھ بہترین نیکی اور خیر خواہی کی۔ بس آپ اے عباس کس قدر اچھا فداکار اور وفادار بھائی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی فداکاری اور وفاداری کا تذکرہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ مقدسہ کے اندر یوں بیان کیا ہے: میرا سلام ہو ابو الفضل عباس پر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے ایثار اور وفاداری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ واقعہ کربلا کے وقت عباس ابن علی کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ حسین بن علی نے آپ کو لشکر کا علمدار قرار دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ آج ساری دنیا میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ مجلس عزا اور جلوس عزاداری میں کربلا کے علم کی شبیہ اور شبیہ ذوالجناح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی، مگر عباس ابن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس ابن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عباس ابن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے: چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں: عباس کے لیے قیامت کے دن ایک مقام ہے کہ تمام شہداء اس مقام کو حسرت سے دیکھیں گے۔ نیز فرمایا: خدا میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ خدا نے اس کے بدلے میں میرے چچا کو 2 پر عطا کیے ہیں، جن کے ساتھ ملائکہ کے ہمراہ بہشت میں پرواز کرتے ہیں، جس طرح جعفر بن ابی طالب کو 2 پر عطا ہوئے تھے۔ روایت میں استعمال شدہ لفظ قیاس کے معنی لغت میں سخت کے ہیں۔ یہ عباس کی شجاعت اور سخت ہونے پر دلالت کرتا ہے، چونکہ آپ دشمن کے مقابلے میں سخت اور بہادر تھے۔ عباس کو صفات کمال اور شجاعت اپنے ماں باپ سے وراثت میں ملی ہے کہ جس وقت حضرت نے چاہا کہ شادی کریں تو اپنے بھائی عقیل جو کہ نسب شناس تھے فرمایا: میرے لیے ایک ایسی عورت دیکھیں جو عرب کے بہادر قبیلے سے ہو تاکہ اس کے ساتھ شادی کروں، اس سے ایک جنگجو اور شاہ سوار پیدا ہو۔ عقیل نے کہا: فاطمہ کلابیہ کے ساتھ شادی کر لو، چونکہ عرب میں آپ کے علاوہ ان کے باپ دادا سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے۔ اس وقت حضرت کے فرزند عباس پیدا ہوئے تو عباس کو کپڑے میں لپیٹ کر امام علی کے پاس لایا گیا۔ مولا علی نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا اور رو پڑے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: یہ ہاتھ
عاشورہ کے دن میرے فرزند امام حسین کے راستے میں جدا ہوں گی۔ زیارت ناہیہ میں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے منقول ہے، حضرت امام زمان حضرت عباس کی طرف مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سلام ابو الفضل پر جو امیر المومنین کے فرزند ہیں کہ جس نے اپنی جان کو اپنے بھائی پر قربان کیا، دنیا کو آخرت کا وسیلہ قرار دیا، کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی پر قربان کیا، جو کہ نگاہ بان تھے اور پانی کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، یہاں تک کہ پانی کو تشنہ لبوں تک پہنچایا، کہ جس کے دونوں ہاتھ جہاد فی سبیل اللہ میں قطع کیے گئے۔ خدا لعنت کرے ان قاتلوں یزید بن رقار اور حکیم بن طفیل پر۔ حضرت عباس کی شجاعت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے درمیان بے مثال تھی۔ آپ کی شجاعت اور عجز اور دونوں ہاتھ کٹ جانے کے باوجود جہاد کرنا، یہ سب ان کی صلاحیت اور شجاعت کی دلیل ہے۔ وہ اکیلے فرات کی طرف گئے، 4000 فوجوں کو تیر کا حد قرار دیا، ان کی صفوں میں سے 80 آدمیوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو فرات تک پہنچایا۔ ان کی ماں ام البنین ایک شعر میں ان کی طرف خطاب کر کے فرماتی ہیں: اگر تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو کسی کو آپ کے قریب آنے کی جرأت نہ ہوتی۔ جنگ میں باپ کی طرح دشمن سے اس طرح مقابلہ کیا کہ احزاب اور نہروان کی لڑائیاں ماند پڑ گئیں۔ حضرت عباس مخالف فوج پر اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح شیر لومڑیوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ حضرت عباس کے 3 بھائی قدری مادری تھے کہ جن کی ماں ام البنین تھی۔ ان میں سے ایک عبداللہ کہ جن کی عمر 25 سال تھی، دوسرے عثمان کہ جن کی عمر 21 سال اور تیسرے جعفر کہ جس کی عمر 19 سال تھی۔ حضرت عباس ان سے بڑے تھے، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: اے میری ماں کے فرزندو، آگے بڑھو تاکہ تمہارا خلوص اور خیر خواہی راہ خدا اور راہ رسول میں دیکھوں، اور ایک دوسرے کے بعد میدان کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے۔